अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तुम उंदलुस से आए हो। दौड़ते हुए हेनरी को एक बर्बर की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, हेनरी ने बगैर रुके जवाब दिया। मैं जानता हूँ तुम क्या सुनना चाहते हो। बर्बर फाते हैं। रुक कर सुनाओ भाई। बर्बर उससे आ मिले। हेनरी ने दौड़ते दौड़ते उन्हें कम से कम अल्फाज में उंदलुस की फतह और रडरक की मौत और उसकी फौज की तबाही की खबर सुनाई। करवान चले जाओ, हेनरी ने कहा। उंदलुस के हजारों कैदी वहां उतारे जाएंगे। बर्बर मुसलमान फतह और नुसरत के नारे लगाते हुए चले गए और हेनरी महल की तरफ दौड़ता गया। महल कले के अंदर था और कला दूर नहीं था। फ्लोरंडा कले की दीवार पर खड़ी समंदर की तरफ देख रही थी। ये उसका मामूल था कि सुबह से शाम तक कई बार कले की दीवार पर चली जाती और समंदर की वसत पर नजरें दौड़ाने लगती। कोई कश्ती दिखाई देती तो उसकी नजरें उस कश्ती पर जम जाती और कश्ती के गायब होने तक वो उसे देखती रहती। फिर उसके चेहरे पर मायूसी की परछाइयां आ जाती और दिल बुझ के रह जाता। कितने ही दिन गुजर गए थे और दिन गुजरते ही जा रहे थे। आखिर वो कश्ती उसे नजर आ ही गई जिसका उसे इंतजार था। उसने दूर से पहचान लिया कि कश्ती से जो उतरा है वो हेनरी है। वो कले की दीवार से दौड़ती हुई उतरी। हेनरी का रुख कले के बगली दरवाजे की तरफ था जिधर महल था। दिन का वक्त होने की वजह से यह दरवाज़ा खुला हुआ था। हेनरी दरवाजे में दाखिल हुआ। उसे सब जानते थे, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। वो महल के उस बगीचे में जा रुका जो फूलदार बुलंद बाड़ और बैलों के निर्गय में था। उसमें बाहर के किसी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं थी। हेनरी पर ही जानी कफियत तारी थी। इसके अलावा वो बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर लाया था, इसलिए उसने परवाह ना की और वहां रुककर हाँफती कांपती सांसों को संभालने लगा। हेनरी, उसे अपने पीछे आवाज और दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा और फ्लोरंडा ने उसे बाजू में जकड़ लिया और उसके बाजू फ्लोरंडा के गिर्द लिपट गए। अचानक फ्लोरंडा ने उसके बाजू से निकलकर उसे हल्का सा धक्का दिया और 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर नाराजगी के गहरे तासुरात पैदा हो गए। तुम खाली हाथ आए हो, फ्लोरंडा ने कहा। अपना वादा याद करो। रडरक का सर कहाँ है? हेनरी खामोशी से सुनता और मुस्कुराता रहा। हेनरी, फ्लोरंडा ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे और उसे झंझोड़ कर कहा, कह दो मुसलमान रडरक से शिकस्त खा गए हैं और तुम वहां से भाग गए हो। क्या मेरा बाप पकड़ा गया है या मारा गया है? नहीं फ्लोरा, हेनरी ने कहा। अकाउंट जिंदा हैं। रडरक मारा गया है। उसका सर क्यों नहीं लाए? वो डूब मरा है, हेनरी ने कहा और जमीन पर पड़े हुए शाहाना जूते उठाए जो उसने जमीन पर रखे थे। ये जूते फ्लोरंडा की तरफ बढ़ाकर कहा, उसके ये जूते हाथ आए हैं। उसका सफेद घोड़ा दरिया के किनारे खड़ा था। घोड़े के करीब उसकी तलवार और ये जूते पड़े हुए थे। ये चीजें मुझे वैसे ही नहीं मिल गई थीं। मैं तलवार हाथ में लिए रडरक की फौज में घुस गया था। मुझे रडरक का झंडा नजर नहीं आ रहा था। मैं दरिया तक पहुंच गया। रडरक की फौज मुसलमानों के हाथों कट रही थी। मुझे रडरक का सफेद घोड़ा नजर आ गया, मगर उस पर रडरक सवार नहीं था। उसकी तलवार और जूते उठाकर मैं उसके घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दौड़ाता सिपा सलार तारिक बिन जियाद के पास गया और बताया कि रडरक दरिया में डूब गया है। घोड़ा और तलवार जिसके दस्ते में हीरे और बड़े कीमती मोती जुड़े हुए थे तारिक बिन जियाद ने रख ली। मैंने उसे कहा कि जूते मेरे पास रहने दे। उसने मुझे जूते अपने पास रखने की इजाज़त दे दी। मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। फ्लोरंडा का चेहरा चमक उठा। उसका इंतकाम पूरा हो चुका था। नाजरीन, 2 मौरखों प्रोफेसर ड्रोजी और ग्यांगोज ने लिखा है कि मूसा बिन नसीर को तारिक बिन जियाद का पैगाम मिला तो उसने बड़ी बेसब्री से पैगाम पढ़ा। उसका चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो गया। तारिक ने 8 दिनों की जंग की तफसीलात लिखी थी, लेकिन अमीर अफ्रीका मूसा बिन नसीर की तस्कीन न हुई। तुम अपनी जबान से सुनाओ। मूसा बिन नसीर ने पैगाम लाने वाले कासे से कहा, 8 दिनों की रोज बरोज की जंग की हर बात सुनाओ। तुमने जो अपनी आंखों देखा है वो सब सुनाओ। मौरख लिखते हैं कि मूसा बिन नसीर पर नशे किसी कफियत तारी हो गई थी और वह झूम झूम कर दरियाए गदरियत की जंग की आंखों देखी तफसीलात सुन रहा था। उसने खलीफा के नाम जो पैगाम लिखवाया उसका कुछ हिस्सा तारीखों में भी आया है। जंग की तफसीलात लिखकर उसने आखिर में लिखा, और अमीर अल मोमिनीन, ये जंग कोई आम सी जंग नहीं थी, कोई आसान मरका नहीं था। ये तो मैदान हशर था। मैंने ज़बानी जो तफसील सुनी है उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी फतह मशकूक थी। 12,000 1 लाख के मुकाबले में आधा दिन भी नहीं ठहर सकते। ये अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जान इशारों का करिश्मा है। हम उन्हें सिर्फ खराज तहसीन पेश कर सकते हैं।
अजर और सिला तो उन्हें अल्लाह देगा। मूसा बिन नसीर ने राड्रक का घोड़ा और तलवार पैगाम के साथ खलीफा को दमिश्क भेज दी। इसके साथ 30,000 कैदी भी। तारिक बिन जियाद ने अपने सलारों को बुलाया। जूलियन और ओपासुस के साथ थे। हम यहाँ और ज्यादा नहीं रोक सकते। तारिक ने अपने सलारों से कहा, इस मैदान से जो उंदलसी भागे हैं उन्हें कहीं आराम की और संभलने की मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। उनके ताक़ुब में रहो और कूच की तैयारी फौरन करो। जूलियन और ओपास की रहनुमाई में मुसलमानों का लश्कर कूच करने लगा तो तारिक को इतला मिली कि बेशुमार बर्बर मुसलमान लश्कर में शामिल होने के लिए आए हैं। बर्बर कबैल को जो जो फतह की खबर मिलती गई वो करवान और सैफस्ता के पतनों से किराए की कश्तियों में उंदलस पहुंचना शुरू हो गए। तारिक बिन जियाद ने हुक्म दिया कि इन्हें फौज में शामिल कर लिया जाए और इन्हें जहन नशीन करा दिया जाए कि यहाँ लड़ना है और लूट मार को दिल से निकाल दें। आगे शदोना नाम का एक कला था। शहर पनाह के अंदर यह एक छोटा सा कस्बा था। मुसलमानों के लश्कर को दूर से आता देखकर इस किले में जितने फौजी थे वो सब भाग गए। शेरी भी वहां से निकल रहे थे। तारिक बिन जियाद ने मुहाफिज घुड़सवार दस्ते के कमानदार से कहा कि वह चंद एक सवारों को दौड़ा दे कि इन शहरियों को रोक लें और इन्हें यकीन दिलाएं कि उनके जानो माल और आबरू की पूरी पूरी हिफाजत होगी। घुड़सवारों ने जाकर शहरियों को रोक लिया और उन्हें घरों को वापस भेज दिया। शहरियों का एक वफ्द तारिक बिन जियाद के पास आया। हम निहत्ते हैं। वफ्द में जो सबसे ज्यादा बूढ़ा था उसने कहा, हम कमजोर हैं। कमजोर को हक हासिल नहीं होता कि वो ताकतवर पर अपनी कोई शर्त आयद करे। ये हक बादशाहों को हासिल है कि फौजियों की ताकत से कमजोर मुल्कों पर कब्जा करें और फौजियों को लोगों के घर लूट लेने की और उनकी बेटियों को बेआबरू करने की इजाजत दे दें। आपने भी यही कुछ करना है। इस बस्ती में आपका हाथ और आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने वाला कोई नहीं। हमें जाने दें, सबकी तलाशी ले लें। हम अपनी जवान लड़कियों के सिवा अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहे। आप बस्ती में दाखिल हो जाएं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। तारिक को बताया गया कि बूढ़ा क्या कह रहा है। इसे कहो। तारिक ने कहा, इन सब से कहो कि हम वो मजहब साथ लाए हैं जो कमजोरों को ताकतवर से महफूज रखता है और जो किसी को बादशाह बनने की इजाज़त नहीं देता। न हमारे मजहब में किसी को लूटने की इजाज़त है और किसी औरत को बेआबरू करने की सज़ा यह है कि इस जुर्म के मुजरिम को इतने पत्थर मारे जाते हैं कि वो मर जाता है। इन्हें बताओ कि हम इस मुल्क पर नहीं बल्कि इस मुल्क के लोगों के दिलों पर कब्जा करने आए हैं, लेकिन जबर से नहीं। प्यार और मोहब्बत से अपने अपने घरों को चले जाओ और अपने कीमती मालो अमवाल को मत छुपाओ। जो चीज़ जिसकी है वो उसी की है। वफ्द को जब तारिक की बातें उनकी ज़बान में सुनाई गई तो वफ्द के हर शख्स के चेहरे पर हैरत और बेयकीनी का तासुर था। वो कुछ और कहे बगैर तारिक बिन जियाद के घोड़े के साथ चल पड़े। पीछे मुजाहिदीन का लश्कर जा रहा था। इस तरह शदूना का कलाबंद कस्बा खून का एक कतरा बहाए बगैर मिल गया। तारिक ने यहाँ के शहरी इंतजामात के लिए जो हाकिम और एहलकार मुकर्रर किए थे वो गोथ और दीगर ईसाई थे। उन पर हाकिम आला मुसलमान थे। शहर के लोगों की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी ना देखा। अगले दिन तक शहरियों के दिलों से खौफ और हिरास निकल गया। इससे आगे एक छोटा शहर करमुना था। तारिक ने 8-10 दिन वहीं गुजारे। बर्बर कबैल के जवान शुमाली अफ्रीका से चले आ रहे थे। बाज मरेखों ने उनकी तादाद 12,000 लिखी है और बाज ने 50,000। इन बर्बरों की तादाद 20 और 25,000 के दरमियान थी। तारिक ने अपने सलारों से कहा कि इन्हें नज़्म नक्श से लड़ने की तरबियत देते रहें। तारिक बिन जियाद जब अपनी फौज के साथ करमुना को रवाना होने लगा तो शहर के 2 बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुअम्मर आदमी उसके पास आए। पहले रोज़ हमने आपकी बातों पर एतबार नहीं किया था, उनमें से एक ने कहा, लेकिन आपने अमलन साबित कर दिया है कि आपका मजहब इंसान को इंसानियत का दर्जा देता है और रियाया पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं देता। इस बस्ती का बच्चा बच्चा आपके किरदार को सलाम करता है। हम आपके एहसान का बदला इस तरह चुका सकते हैं कि आपको आगे के खतरों से आगाह करें। आपको यह बस्ती जिस तरह आसानी से मिल गई है इस तरह आपको आगे कोई शहर नहीं मिलेगा। यहाँ से जो फौज भाग गई थी वो आपके डर से नहीं भागी थी। उनके कमानदार और शहर के कलेदार ने पहले शहरियों से कहा था कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ें और कले का मुहासरा कामयाब न होने दें। हम दोनों वहाँ मौजूद थे। हमने कहा था कि फौज थोड़ी है और शहरियों को मुहासरा तोड़ने का तजर्बा नहीं। एक फौजी हाकिम ने कहा कि यहाँ लड़ने का खतरा मोल ही ना लिया जाए, ये बस्ती हमला आवरों को दे दी जाए और अगले कलों में इकट्ठे होकर हमला आवरों की ताकत कमजोर की जाए। हाकिम कहते थे कि राड्रक की नलायकी की वजह से हमें शिकस्त हुई है और शिकस्त की दूसरी वजह गोथों की गद्दारी है। एक कमानदार ने कहा, हम राड्रक से आज़ाद होंगे इसलिए बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। आखिर सब इस फैसले पर मुत्तफिक हो गए कि मुसलमानों का लश्कर दूर से आता नजर आए तो कले की फौज कले से भाग जाए और अगले शहर में चली जाए।
کیا تمہارے فوجی ڈرے ہوئے نہیں تھے؟ وہ جو دریائے غادلیت کی لڑائی سے بچ کر آئے تھے بہت ڈرے ہوئے تھے، ایک معمر شہری نے جواب دیا۔ لیکن قلعے کے فوجیوں اور شہریوں نے انہیں اتنا شرمسار کیا کہ وہ شکست کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے دلوں میں اب تمہارا خوف نہیں، انتقام کا جذبہ ہے۔ ہم آپ کو خبردار کرنے آئے ہیں کہ اس سے آگے مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ طارق بن زیاد نے جب کرمونا پہنچ کر قلعے کو محاصرے میں لیا تو تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چل گیا کہ اس قلعے کو وہ آسانی سے نہیں لے سکے گا اور محاصرہ طول پکڑ جائے گا۔ دیوان پر تیر انداز اور برچی انداز سینے تانے کھڑے تھے۔ طارق نے قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیوار کو دیکھا کہ کہیں سے دیوار کمزور ہو تو وہاں سے توڑی جائے، لیکن دیوار مضبوط تھی۔ دروازوں پر دھاوا بولا گیا، لیکن اوپر سے تیروں اور برچیوں کی بارش نے کئی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر دیا۔ چند دن یہ طریقہ بار بار آزمایا جاتا رہا۔ دیواروں کے اوپر سے تیروں اور برچیوں کے ساتھ تانوں کے تیر بھی برستے رہے۔ یہ شدونا نہیں بربرو، کرمونا ہے، واپس چلے جاؤ جنگلیو، ہمارے ہاتھوں کیوں مرنے آ گئے ہو؟ شکست کھانے والا راڈرک مر گیا ہے۔ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ بعض مورخوں نے 1 مہینہ اور بعض نے 2 مہینے لکھے ہیں، اور ایک رات محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ دیوار پر اندلس کے فوجی ناچنے لگے، وہ دشنام ترازی کر رہے تھے۔ شہر کے لوگ بھی دیوار پر آ گئے۔ مشعلوں نے رات کو دن بنا دیا تھا، سارے شہر میں جشن کا سماں تھا۔ آدھی رات کے بعد لوگ دیوار سے اتر گئے اور گھروں میں جا کر سو گئے۔ اتنے لمبے محاصرے کے تھکے ہوئے سپاہی اور ان کے کمانڈر بھی سو گئے۔ قلعے کے دروازوں کے اوپر برجوں میں اور دروازوں کے پیچھے ڈیوٹی والے سنتری جاگ رہے تھے۔ 200-250 آدمی قلعے کے بڑے دروازے کے باہر آ رکے۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز سے سنتریوں کو پکارا۔ وہ اندلس کی زبان بول رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ سنتریوں کے کمانڈر نے ایک برج سے جھک کر پوچھا۔ میں سیفسا کا والی کاؤنٹ جولین ہوں۔ دروازے کے باہر سے آواز بلند ہوئی۔ مشلیں نیچی کرو اور مجھے پہچانو۔ کاؤنٹ جولین کے نام سے فوجی افسر واقف تھے اور اسے پہچانتے بھی تھے۔ وہ جولین ہی تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ دروازہ کھولو، ہمیں پناہ میں لے لو، جولین نے کہا۔ یہ میرے محافظ دستے کے آدمی ہیں، میرے ساتھ 800 محافظ مارے گئے ہیں۔ ہم غادلیت کی لڑائی سے زندہ نکلے ہیں، جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر یہاں پہنچے ہیں۔ قلعہ محاصرے میں تھا اس لیے ہم دور چھپے رہے۔ آج محاصرہ اٹھا ہے اور ہم پناہ لینے آ گئے ہیں۔ میں زخمی ہوں، میرے محافظوں میں سے 20-25 زخمی ہیں۔ بھوک اور تھکن نے ہمیں مردہ کر دیا ہے، دروازہ کھولو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جولین کے کپڑوں کی حالت اور حلیہ بتا رہا تھا کہ اس نے بہت سے مصائب جھیلے ہیں۔ اس کے ساتھ جو 200-250 آدمی تھے ان کی حالت بھی بہت بری تھی۔ اوپر سے متعدد مشلوں کی روشنی میں دیکھا گیا کہ وہ جولین ہی ہے۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔ قلعہ دار کو جگانے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔ قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ جولین 200-250 آدمیوں کے ساتھ قلعے میں گیا اور اس کے اشارے پر اس کے آدمی سنتریوں پر ٹوٹ پڑے اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ ان میں سے بہت سے آدمی دوسرے دروازوں تک گئے۔ پیشتر اس کے سنتریوں کو پتہ چلتا کہ یہ کون ہیں۔ سنتری ان کی تلواروں سے کٹ چکے تھے۔ تمام دروازے کھول دیے گئے۔ قلعے کی فوج محاصرہ اٹھ جانے کی خوشی میں شراب پی کر بے ہوش پڑی تھی۔ مسلمان محاصرہ اٹھا کر کہیں دور نہیں گئے تھے۔ وہ جولین کے اشارے کے انتظار میں قریب ہی کہیں بیٹھ گئے اور رات کی تاریکی نے انہیں چھپا لیا تھا۔ یہ جولین کی سکیم تھی جو اس نے طارق بن زیاد کے ساتھ بنائی تھی۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ جولین کے ساتھ جو 200-250 آدمی تھے وہ سب یونانی تھے اور جولین کی اپنی فوج کے آدمی تھے، لیکن دوسرے مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ سب مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے لباس بدل لیے تھے۔ یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ جولین کے ساتھ اپنی فوج نہیں تھی۔ سنتریوں کو قتل کر کے اور دروازے کھول کر جولین خود مشعل ہاتھ میں لے کر قلعے کی دیوار پر گیا اور مشعل بلند کر کے دائیں بائیں ہلانے لگا۔ طارق بن زیاد اسی اشارے کا منتظر تھا۔ اس کی فوج تیار تھی۔ طارق نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو اس کی فوج سیلاب کی طرح قلعے کی طرف گئی اور کھلے ہوئے دروازوں سے قلعے میں داخل ہو گئی۔ قلعے میں ہنگامہ بپا ہو گیا۔ قلعے کی فوج بیدار ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو اب قیدی ہے۔ مجاہدین کا لشکر قلعے میں داخل ہو چکا تو قلعے کی فوج کے بہت سے افسروں اور سپاہیوں کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ 25-30 میل آگے ایک اور قلعہ بند شہر اسیجا تھا۔ یہ شہر خاصا بڑا تھا جس کے ارد گرد بڑی مضبوط شہر پناہ تھی۔ تمام کا تمام شہر بڑے ہی مضبوط قلعے جیسا تھا۔ اسیجا کو اس لیے بھی شہرت حاصل تھی کہ یہ عیسائیت کا مذہبی مرکز تھا۔ ایک بڑا گرجا تھا اور اس کے ساتھ درس گاہ تھی۔ اس کے علاوہ یہاں کئی اور چھوٹے گرجے اور خانقاہیں تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب بڑے پادریوں نے عیسائیت کے اصل مسلک سے ہٹ کر خانقاہی نظام جاری کر رکھا تھا اور وہ مذہب میں منمانی کر رہے تھے۔ انہوں نے مذہبی امور میں طوائف الملوکی چلا لی تھی۔ انہیں روکنے ٹوکنے کی جرات بادشاہ بھی نہیں کرتے تھے۔
عوام پر انہوں نے تقدس طاری کر رکھا تھا، عوام کو انہوں نے بالکل ویسے ہی اپنی مریدی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا جیسے آج کل پاکستان میں پیروں اور شاہ صاحبوں نے لوگوں کو اپنے جال میں لے رکھا ہے۔ خود عیسائی تاریخ نویس، واقعی نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ پادریوں نے گرجوں اور خانقاہوں جیسی عبادت گاہوں کو عیش و عشرت کے اڈے بنا رکھا تھا، وہاں جنسیات اور شراب کاری کا راج تھا۔ اس کے باوجود لوگ اسیجا کو مقدس شہر سمجھتے تھے۔ طارق بن زیاد کے لیے اب اگلا شہر یہی اسیجا تھا۔ جولین اور اوپاس نے اسے بتا دیا تھا کہ اسیجا عیسائیوں کے لیے اتنا مقدس شہر ہے کہ اسے آسانی سے نہیں لیا جائے گا۔ شہری بھی لڑیں گے، عورتیں بھی لڑیں گی، خواہ ناخنوں سے ہی لڑیں۔ جولین طارق کو جو باتیں زبانی بتا رہا تھا وہ عملی طور پر اسیجا میں ہو رہی تھیں۔ دریائے گادلیت کی جنگ سے بھاگے ہوئے اندلسی شیدونا اور کرمونا کے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تھے، وہاں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو وہاں سے بھاگے اور اسیجا پہنچ گئے۔ اسیجا میں خبریں پہنچ گئی تھیں کہ مسلمان فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ لوگوں میں خوف کی لہر تو آئی، لیکن ان میں مقابلے کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے ملک پر کوئی فوج حملہ آور نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک ایسے مذہب کی یلغار ہے جو عیسائیت جیسے سچے مذہب کو ختم کر دے گا۔ پچھلے محاذوں اور قلعوں سے بھاگے ہوئے اندلسی فوجی جب اسیجا میں داخل ہوئے تو اس شہر کے لوگوں نے انہیں روک روک کر تانے دینے شروع کر دیے۔ ان بزدلوں کو شہر سے نکال دو، آؤ بغیر تو آؤ، شدونا اور کرمونا کی بیٹیاں دشمن کو دے آئے ہو، ان بزدلوں کو زندہ نہ چھوڑو۔ ایسے ہی بے شمار تانے تھے جو تیروں کی طرح ان شکست خوردہ فوجیوں اور بھگڑوں پر برس رہے تھے۔ وہ تو پناہ لینے آئے تھے، لیکن ان کے لیے یہاں پناہ نہیں تھی۔ کرمونا میں جو فوجی مقیم تھے وہ بھی ان سے منہ نہیں لگاتے تھے، لیکن وہ آخر فوجی تھے، انہیں لڑانا تھا، اس لیے انہیں کھانا پانی دیا گیا۔ ان کے افسروں نے ان سے پوچھا کہ حملہ آوروں کے لڑنے کے طریقے اور انداز کیسے ہیں؟ اس سوال کا جواب کوئی بھی فوجی نہ دے سکا۔ کسی نے جواب دیا تو یہ دیا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی، چند ہزار نے کس طرح 1 لاکھ سے زیادہ فوج کو کاٹ کر رکھ دیا۔ شاہ راڈرک بھی ان کی چالوں کو نہ سمجھ سکے اور مارے گئے۔ شام کے بعد شہر کے بڑے پادری نے ایک جلسہ عام کا اعلان کیا جس میں قلعے کی فوج کو اور بھاگ کر آنے والے فوجیوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ شہر کے تمام لوگ اور فوجی جلسے میں آئے ہوئے تھے۔ پادری نے واعظ کے انداز سے تقریر شروع کی جس سے لوگوں پر مذہب کا تقدس طاری ہو گیا۔ پھر وہ اصل بات پر آیا، اور یہ حملہ تمہارے ملک پر نہیں، تمہارے مذہب پر ہے۔ یہ حملہ تمہاری عزت اور تمہاری غیرت پر ہے۔ اس شہر کی اہمیت کو اور اس کے تقدس کو تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ اگر تم نے یہ شہر اپنے دشمن کو دے دیا تو سمجھو تم نے صلیب دشمن کے قدموں میں رکھ دی ہے، یسوع مسیح کی بادشاہی کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ سمجھو کہ تم نے اپنی کنواری بیٹیاں ایک غیر مذہب کے آدمیوں کو دے دی ہیں۔ حملہ آور ڈاکو اور قزاق ہیں، عصمتوں کے لٹیرے ہیں، غلاموں کے تاجر ہیں۔ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ تمہیں بھی لے جائیں گے اور غلاموں کی طرح تمہیں امیروں کے ہاتھ بیچ ڈالیں گے۔ تمہارے ان گرجوں، خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو یہ حملہ آور سبل بنائیں گے۔ کہو تمہیں منظور ہے؟ نہیں فادر نہیں، لوگوں کے ہجوم نے گرج کر جواب دیا۔ ہم اس شہر کی عظمت پر مر مٹیں گے، اور اب میں ان فوجیوں سے 2 4 باتیں کروں گا۔ یہ لڑائی سے بھاگ گئے ہیں، تم لوگوں نے انہیں بہت شرمسار کیا ہے اور یہ شرمسار ہوئے ہیں۔ لڑائی سے بھاگنا گناہ ہے۔ اگر انہوں نے اب دشمن کو بھگا دیا یا اسے تباہ کر دیا تو ان کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اس مقدس شہر پر اپنی جانیں قربان کریں گے وہ سیدھے بہشت میں جائیں گے۔ پادریوں نے فوجیوں اور شہر میں لڑنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بڑی جوشیلی اور اشتعال انگیز تقریر کی۔ سننے والوں نے جوشیلے نعرے لگائے، اور کیا فوجی کیا شہری، سب لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد پادری اس عمارت میں گیا جہاں وہ لڑکیاں رہتی تھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں اور اپنے پرشباب جذبات مذہب کے لیے وقف کر دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے حسن کے چرچے دور دور تک ہوتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی، اور یہ سب ساری عمر کنواری رہتی تھیں۔ ہر لڑکی رہبہ کہلاتی تھی۔ ان کے ساتھ پادری اور راہب رہتے تھے، وہ بھی ساری عمر کنوارے رہتے تھے۔ بڑے پادری نے ان تمام رہباؤں کو حال میں اکٹھا کیا اور انہیں بھی وہی واعظ سنایا جو وہ جلسہ عام میں سنا چکا تھا۔ مسلمانوں کو ڈاکو، قزاق اور لٹیرے کہا، اور یہ بھی کہا کہ حملہ آور مسلمان وحشی اور جنگلی ہیں، وہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو مخمل اور ریشم میں لپیٹ کر نہیں رکھیں گے۔ پادری نے کہا، تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کر کے جان سے مار دیں گے، یا تمہیں نیم جان کر کے ساتھ لے جائیں گے اور صحراؤں میں رہنے والے قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ ہمیں اس شہر کا یا اپنی جانے کا غم نہیں، ہمیں تمہارا غم ہے۔ تم ان کے ہاتھ لگ گئیں تو بڑے ہی بھیانک انجام کو پہنچو گی۔ کیا ہم قرطبہ یا تلیتا نہ چلی جائیں فادر؟ ایک نوجوان رہبہ نے پوچھا۔ نہیں، پادری نے جواب دیا، تمہارے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ ایک طریقہ ہے جس سے اس خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے یا کمزور کیا جا سکتا ہے۔
اس کے لیے 5-6 لڑکیوں کی ضرورت ہے، لیکن لڑکیاں ایسی ہوں جو آگے جا کر ڈر نہ جائیں۔ کیا کرنا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ حملہ آوروں کے سب سے بڑے کمانڈر کو، جس کا نام طارق بن زیاد ہے، قتل کرنا ہے، پادری نے کہا، اور اس کے ساتھ جو 3-4 جرنیل ہیں انہیں بھی قتل کرنا ہے۔ لڑکیوں پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے حال میں کوئی ذی روح موجود ہی نہیں۔ کام مشکل نہیں، پادری نے کہا، وہ آ رہے ہیں اور وہ اس شہر پر قبضہ کر لیں گے اور وہ تم سب کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ یہ بھی سوچ لو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک آدمی تم میں سے ایک ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لے گا۔ وہ فوج ہے، لشکر ہے، تم میں سے ہر ایک کی حالت اس خرگوش جیسی ہوگی جو بہت سے بھیڑیوں کے نرگے میں آ جاتا ہے۔ اس انجام کو پہنچنے سے پہلے کیوں نہ ان کو راستے میں ختم کر دو۔ تم میں کوئی ایک بھی کنواری نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج کرمونا سے چل کر راستے میں ایک پڑاؤ کرے گی۔ جو لڑکیاں جانا چاہتی ہیں انہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ پڑاؤ میں چلی جائیں گی اور کہیں گی کہ ہم طارق بن زیاد کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ ہر لڑکی کے کپڑوں میں ایک ایک خنجر چھپا ہوا ہوگا۔ وہ پڑاؤ میں چلی جائیں گی اور کہیں گی کہ ہم طارق بن زیاد کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ ہر لڑکی کے کپڑوں میں ایک ایک خنجر چھپا ہوا ہوگا۔ طارق بن زیاد ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں رکھ لے گا اور باقی لڑکیوں کو اس کے جرنیل لے جائیں گے۔ پھر تم خود سمجھ سکتی ہو کہ خنجر کا وار کس طرح کرنا ہے۔ اس کام کے لیے 5-6 لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ کون کون تیار ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور لڑکی اٹھی۔ دونوں نے اس خطرناک مشن پر جانے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ان دونوں کے اکسانے پر ایک اور لڑکی تیار ہو گئی۔ 3 ہی کافی ہیں، ان کے فادر نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں قلعے دار کے پاس لے گیا جو ایک تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس جرنیل نے ان لڑکیوں کو بتانا تھا کہ جس مشن پر انہیں بھیجا جا رہا ہے وہ کس طرح پورا کرنا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔